یہ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا حال یہ ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، شامن کو ہامن دستے میں کوٹ کر شام کو پانی میں گھول کر پی جاتی ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن پڑھتی ہے۔ السلام علیکم، آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل جی ٹی ملتانی بیان پر۔ آج قاری حنیف ملتانی بیان کا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق کا جنازہ۔ کو لکھ بھیجا ابو بکر کے یہاں اس سے کم آٹے میں گزارا ہو سکتا ہے، اتنا آٹا کم کر دیا جائے۔ تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ کبھی کسی بوڑھی نے، کبھی کسی بہو نے، کبھی کسی نے دھی نے کہا کہ آؤ آج ابو بکر صدیق کی نیاز پکاتے ہیں۔ نظر اللہ نیاز حسین، نبی کے یار کا نام نہ لینا کبھی بھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا، او لوگوں، امت کے تمام لوگوں کا میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سب کے قرضے چکا دیے، سب کے لینے دینے میں نے برابر کر دیے، پر او میرے اللہ، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ سارا گھرانہ بڑا عجیب ہے، گھر کا گھر بڑا عجیب ہے۔ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے نبی کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر کا والد زندہ ہے، ابو قحافہ بوڑھا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ابھی ایمان نہیں لایا ہجرت والی رات تک، بعد میں لایا ہے۔ لاٹھی کے سہارے گھر آیا، پتہ تو چل گیا نا کہ رات چلا گیا نبی کے ساتھ میرا بیٹا، اور آ کے پوتیوں کو کہنے لگا، کیوں اسماء جی دادا جان، میرا تو اپنا خیال یہ ہے کوئی ٹیڈی، کوئی پیسہ، کوئی کپڑا، کوئی غلہ تمہارے لیے نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ باوجود کافر ہوتے ہوئے اس وقت تک ابو بکر کا والد مسلمان نہیں، لیکن جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو نبی کی اتنی محبت ہے، وہ اتنا قربان ہے، وہ اتنا پروانہ ہے، اور اس قدر جانثار ہے، کوئی شے گھر میں نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی ہے صدیق اکبر کی، کہتی ہے کہ میں نے ایک ہیلا بنایا، ہمارے یہاں دیوار میں ایک آلہ سا میرے والد نے بنا رکھا تھا، اس میں پیسے رکھتے تھے، تو میں نے وہاں یہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹھپ پر ڈال دیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا، اور میں نے اپنے دادا سے کہا، نہیں دادا جان، اب کے تو ابا جی نے حد کر دی، بہت سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹی میرا یقین نہیں پڑتا، وہ نبی کے بغیر ایک پیسہ تو کیا وہ اپنی جان پیچھے رکھنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں دادا ذرا آؤ تو صحیح۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دادا کا یوں ہاتھ پکڑ کے، دکھتا تو تھا نہیں، اس کپڑے کے اوپر پھیر دیا کہ دیکھیے یہ آلہ ہے نا، یہ تاک ڈالا کہ سب بھرا پڑا ہے۔ یہ کہنے لگا، اچھا بہت اچھا کیا، تمہارا گزارا ہو جائے گا، مجھے بڑا فکر تھا، مجھے بہت پریشانی تھی، اب میں بے فکرہ ہو گیا کہ تمہارے لیے تمہارا ابا کھانے پینے کے لیے تو چھوڑ گیا۔ سیدہ اسماء کہتی ہیں، حالانکہ جس وقت میں نے یہ کارروائی کر کے دکھائی، ہم 2 دن کے بھوکے تھے۔ ہزاروں روپیہ جتنا بھی مال تھا گھر میں، جب نبی کے ساتھ گئے سارا پلے باندھ کے لے گئے، نہ جانے کہاں کام آئے گا۔ یہ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا حال یہ ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، شامن کو ہامن دستے میں کوٹ کر شام کو پانی میں گھول کر پی جاتی ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن پڑھتی ہے۔ عجیب قسم کا گھرانہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غربت نہیں تھی، سارے کا سارا قربان کر کے غربت بنا دی، نہیں دیکھا آل کو، نہیں دیکھا مال کو، نہیں دیکھا اپنی جان کو، سب کچھ قربان کر دیا۔
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में नमाज की नीयत बांध कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि पहाड़ भी हिलने लग जाते थे। और काफरों ने नबी पाक सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से ना पढ़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है, हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो ये आहिस्ता कुरान पढ़ा करे। यानी उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ रखा था, जो सिद्दीक की जुबान से कुरान सुनता था मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता था। आज हम कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, असर नहीं होता। कैसे हो? हमारे यहाँ दिलों में जगे हो जभी तो बात बने। इसलिए कुरान करीम कहता कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। गुनाह करते करते, हराम खाते खाते इस कदर दिल काले हो गए, अब कुरान के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए गुंजाइश कोई नहीं, अंदर गुंजाइश खत्म हो गई, सारा दिल भर गया। फरमा कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमा इदिल लमहजूबून। हरगिज़ ऐसा नहीं, जो लोगों का ख्याल है दीन इनके ख्यालात पे नहीं चल सकता। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हैं, आखिरी वक्त करीब है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में नया कपड़ा देखा, बेटी के हाथ में नया कपड़ा देखा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बेटी ये कपड़ा कैसा है? अर्ज की अब्बा जान कफन के इरादे से मंगवा लिया है, ना जाने किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी, मुझे खतरा है, अंदेशा है, आपका आखिरी वक्त है, मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगा लिया है। अल्लाहु अकबर। नाराज हुए, फरमाया ऐशा वादा करो मुझ पर नया कफन नहीं डालोगी। ऐशा ये कपड़ा जो तूने कफन के लिए मंगाया मदीने की किसी बेवा को दे देना, सर पे डाल के पर्दा कर लेगी। ऐशा किसी यतीम को दे देना, वो अपना कुर्ता बना लेगा, वो गरीब अपना नंग ढक लेगा, मुझे नए कफन की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ कफन नहीं देखे जाते, उसके यहाँ तो अमाल देखे जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसरार कर दिया, अब्बा इजाजत दे दो, अब तो मैंने मंगा लिया है, अब तो मैंने मंगा लिया है, दुनिया क्या कहेगी? वक़्त का हुक्मरान, वक़्त का बादशाह, नबी का जानशीन को कफन भी नहीं मिला। पर दूसरा रुख इख्तियार किया है सिद्दीक अकबर सबका जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया आयशा ओ मेरी बेटी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त तेरी गोद में आया, तेरे सामने आया, तूने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त देखा। हजरत आयशा रोने लगी, हाँ मैंने देखा, सब कुछ मुझे मालूम है, पर आयशा शहंशाह कायनात का कफन बता। उस मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दो जहान के बादशाह का, यतीमों के वारिस का, बेवाओं के सहारे का, दो जहान के सरदार, दो जहान की रहमत हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन बता। हजरत आयशा रोने लगी, अर्ज की अब्बा जान
جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی۔ فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ نہ تیرا باپ مرا، جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں۔ ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے۔ موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی، اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق چکا دیے۔ باقی جو بات رہی وہ سیدھی کمتر مرحوم کہتا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، جتا جس دے ہاتھوں اس آخری ضامن دسایا ہے، وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی اسی غم میں رہتا ہے۔ اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا، حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا، توجہ کرنا، نیند نہ کرو۔ اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے، حضور کا حجرہ ہے، روضہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا، کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے۔ فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا۔ علماء کہتے ہیں
کہ جب میت کو جا کر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا عظمت ہے ان لوگوں کی، ساری زندگی اس محبت میں، عظمت میں، اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا۔ مدینہ پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا، اس کو رشوت دی، پیسے دیے اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم روضہ اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی۔ شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینہ پاک یعنی روضے کے متولی ہیں، مسجد نبوی کے متولی ہیں، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی، میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو، اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی، کسی کے ہاتھ میں گنتی، کسی کے ہاتھ میں ٹوکری، کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا، سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ شمس الدین سراج بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جب 40 کے 40 اندر داخل ہو گئے، پچھلے نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دے، اب کسی اور کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے بتا تو دیا گیا تھا دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت شیخین کی بیعت بھی کریں گے، قبر کھود دیں گے، ان کی میت نکال لیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، میں سجدے میں گر گیا، مولا او میرا بس نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، میری حکومت نہیں، میری فوج نہیں، میرا لشکر نہیں، میرے پاس توپ نہیں، میرے پاس لشکر نہیں، او میرے مولا میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے، اسی طرح صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے۔ مولا میری موت بھیج دے، میں نہ دیکھوں۔ شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے، میرے دیکھتے دیکھتے، توجہ کرنا لفظ سمجھو، میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بمائے ٹوکریوں کے، بمائے سامان کے 40 کے 40 کو زمین نگل گئی۔ اللہ تم سب کو مدینہ پاک جانا نصیب فرمائے۔ وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا، لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے، وہ سب یہاں کا رکھ ہوئے ہیں۔ یعنی خدا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے، جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینہ پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پڑھا، اور میں صدیق اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے، تعریف اچھی کر رہے تھے، میرے یہاں کھانا کھانے چلو۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی مدینے کا آدمی ہے،
मदीने का आदमी है, दावत कर रहा है, इनकार करूं तो सुन्नत के खिलाफ। उन्होंने कहा चल भाई, ले गया और वहां जाकर एक मकान में उस अल्लाह वाले को बंद करके कोठड़ी में उसको जंजीरों में बांध कर उसकी जुबान काट दी। तूने सिद्दीक की इतनी तारीफ क्यों की? और फिर छोड़ दिया कि जा सिद्दीक से ठीक करा के दिखा। वो फिर मस्जिद नबवी में आया। जैसे बहादुर फरमाने लगे, जो यूं कहेगा मेरे नबी फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उतार मारूंगा। मेरा नबी फौत नहीं हो सकता, मेरा नबी दुनिया से नहीं जा सकता, मेरा नबी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कुरान करीम की आयत सुना करके समझाया। फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल। और लोगों, हर नबी आए रुखसत हो गए, हर नबी आए रुखसत हो गए। दुनिया ना पायदार जगह है, आरजी जिंदगी, मुस्तार जिंदगी, ना पायदार जिंदगी, फानी जिंदगी हर कोई लेके आता है। जब जाने लगता है तो पता भी नहीं चलता। इसलिए मजजूब कहता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कब्र में हमेशा अंधेरा रहेगा। सहाबा इकराम ने वो सदमा देखा, वो परेशानी देखी, कायनात में किसी ने नहीं देखी। किसी ने बीवी के मरने का सदमा उठाया होगा, किसी ने जवान बेटे की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने अम्मी के मरने का सदमा देखा होगा, किसी ने अब्बा के मरने का सदमा देखा होगा। खुदा की कसम, बिलाल से जाके पूछो, जब काली कमली वाले का तुझे दीदार न मिला, तेरा क्या हाल बना। सहाबा इकराम ने वो इश्क निभाया, कमाल कर दिया। बड़े से बड़ी मुसीबत आई, इस्लाम का सौदा नहीं, ईमान का सौदा नहीं, दुनिया की तरफ आए ही नहीं। कौन इन हजरात का मुकाबला करेगा? कई लोग कह देते हैं जी सहाबा इंसान थे, उनसे भी गलती हो। मैं ठीक है, मैं कहता हूं थे तो इंसान, पर ये देखो शागिर्द किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह अंदाजा लगाओ मुरीद किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह सोचो कि ये मुक्तदी किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह देखो सपाही, सहाबा अगर सिपाही है तो काली कमली वाला कमांडर इन चीफ है। बराह रास्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा शागिर्द हैं, सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, सहाबा हुजूर के मुक्तदी हैं, सहाबा हुजूर की फौज के सिपाही हैं। एक एक ने कमाल कर दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अचानक मोहल्ले में जा निकला। अबू बकर कहता मेरी ये आदत थी, शुरू में जो इस्लाम आया मक्के में, चौधरी मारते हैं, रईस मारते हैं, सरदार मारते हैं, कमजोरों को मारते हैं। जो कलमा पढ़ता था पहाड़ टूट जाते थे। पैर पकड़कर मक्की की गलियों में घसीटा जाता था, चमड़ा उधड़ जाता था। आज ये बात कहना बड़ा आसान है। तबलीगी साथी सफर करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, अगर जी जाओ काफिरों को कलमा सिखा के आओ। और कलमा तो तेरे पल्ले नहीं तो काफिरों को तो फिर पहुंचाएंगे ना। 80-80 साल की उम्र है, कलमा सही नहीं आता। कब्र बिल्कुल सर पे है, मौत सर पे है, कब्र सामने है, फिर भी कलमा नहीं आता। और मैं तो कई मरतबा कहा करता हूं कि ये भी फिक्र किया करो
کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہزاروں بار مشک و عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے، وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اوندا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے، جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا، کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے اور زیادہ خرمستی کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ، کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، جب انہوں نے چھلانگیں لگائیں صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ، اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالمو سودا کر لو، میں خرید لوں گا۔ انہوں نے جو منہ مانگے، دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے۔ ہاں ہاں، غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی۔ آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ ٹلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا، 100-2% بھی نہیں بنتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی۔ ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے۔ ابو فقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا، میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا، میں تجھے دعا دے سکتا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا
معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی، جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا، جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی، جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا، جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا۔ مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے۔ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا، پانی بعد میں پیوں گا۔ او ابو بقیہ، تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے، تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا، تو پانی تو پی لے۔ کہتا کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ اور ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے مجھے عشق لگا ہوا ہے، مجھے سوز و گداز لگی ہوئی ہے، میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں، جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ ہمیں عورتوں سے محبت ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہے، ہمیں کوٹھی بنگلے سے پیار ہے، ہمیں روپے سے پیار ہے، ہمیں بڑی جاہ و حشم سے پیار ہے، اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے، قرآن سے پیار کرنے والے لوگ حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے۔ اندازہ لگاؤ، کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، کوئی بھائی برادری میں جائے گا، کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا، کوئی اسپتال میں سرٹیفکیٹ لینے جائے گا، کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا۔ ابو فقیہ تم کتنے خوش نصیب ہو، امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو فقیہ کو لایا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نا کہ بڑی مار پڑی ہے، رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا۔ تشریف فرما ہوئے، فرمایا ابو فقیہ جی حضور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا، اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی، تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی، تجھے گرم گرم لیٹ پہ لٹایا گیا، تیری زبان باہر نکل آئی، اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا۔ کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا۔ فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں صرف پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، پانی میرے منہ میں جائے گا، مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا، مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے ہاں وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا، جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے، وہ انگلی اشارہ کیا سورج واپس ہو گیا، وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے، وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا، وہ انگلی چڑیا سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی، وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو فقیہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا، فرمایا اب وہی بات ہوگی، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ ابو فقیہ کو پانی پلا دیا، اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ اب حال کیا ہے؟ کہتا ہے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا
تصدق شام و سحر تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر تیری بانکیں ادا کا کیا کہنا اور کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا میرے سارے غم ٹل گئے میرے سارے دکھ دور ہو گئے میری ساری پریشانی دور ہو گئی اور میں تو اب مزے میں ہوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا صحابہ کرام کی جانیں بچائیں قیامت کا دن ہوگا ساری کائنات کی پیشی ہوگی اللہ پاک پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کرتا تھا کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا کوئی کہے گا میری دکان تھی کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا آئے گی باری ابو بکر کی اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا ابو فقیہ حضرت بلال حضرت نادیہ حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے مبارک ہیں یہ لوگ کہ ان حضرات نے محض اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی ایسے اخلاق دیے کہ حد ہو گئی دربار رسالت ہے ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر ہے بھی مسافر ہے بھی معمر بوڑھا آدمی ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی منافقت تو نہیں تھی نا منافقت نہیں تھی چال بازی نہیں کرتے تھے ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے سبحان وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو میرا گھر بڑا دور ہے میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھیں خود تنگی میں تھے وطن چھوڑ کے آئے قربانیاں دے کے آئے پتے چباتے ہوئے آئے پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں رحمتی کائنات کا دریائے کرم جو اس میں آیا صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کون ہے جو آج مجھے سواری دے میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابے اٹھے اور اپنی ڈاچی اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے اب تم جیسا اگر کوئی سیٹ ہوتا نا آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا راستہ پکڑا پڑا جا خدا جانے دھکے دیتے خدا جانے مکے مارتے خدا جانے کتنی باتیں بناتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں ایک صحابی نے
اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ. سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا. اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، وہ سنانے والے کا بھی ڈھلا تے سننے والا. مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے. صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا. ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں. اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا. یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ. 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا. صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا. آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. نبی کی لخت جگر، نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی اے فاطمہ، ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو. اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا. سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی. پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہیں. کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا. اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار ہیں. جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے. تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا. اندر سے آواز آتی ہے خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گیلا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی. کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں. مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے. کسی طالب علموں کو، آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی، اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں. بس شیطان یوں کہہ دیتا ہے یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے، تو غریب آدمی ہے، تیرے بس کا یہ کہاں کام ہے. یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے طالب علموں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا.
کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جنت تو میں نے امیروں کے لیے بنائی ہے، تو مزدور ہے، بھاگ یہاں سے، پھر کیا بنے گا؟ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں۔ کاندھلا ایک قصبہ ہے جس نے بڑے بڑے ولی پیدا کیے ہیں۔ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی، مولانا الہی بخش صاحب کاندھلی، مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کاندھلے کے، مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ امیر تبلیغی جماعت کے ایجاد کرنے والے، شروع فرمانے والے، یہ بھی کاندھلے کے ہیں۔ تو یہ سارے بزرگ اس قصبہ کاندھلے کے ہیں۔ تو مولانا مظفر حسین پانی پت سے پیدل چل دیے اپنے کاندھلے کرانے کی طرف۔ راستے میں ایک بستی آئی، شام ہو گئی تو حضرت نے وہیں قیام کر لیا، ٹھہر گئے۔ عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، مسجد میں صفائی کی، اذان دی۔ کوئی ایک آدھ آدمی آیا تو جماعت کر لی۔ وہ جو آدمی آیا اس نے پوچھا مولانا آپ مسافر ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہ رات کو یہی رہو گے؟ کہ جی حضور۔ وہ آدمی 3 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا نے وہ تینوں روٹیاں کھا لی اور سو گئے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ دیدار مل گیا۔ 3 مرتبہ حضور کی مجھے زیارت ملی۔ مولانا فرماتے ہیں میں تو اگلے دن بھی وہاں ٹھہر گیا کہ یہ جگہ چھوڑنے کی ہے، جہاں اتنی بڑی دولت ملے یہاں تو ساری عمر پڑا رہے آدمی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگلے دن وہی مسافر، مولانا مسافر ہیں اور وہی آدمی ہے، 2 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا فرماتے ہیں میں نے 2 روٹیاں کھا لی تو اس رات کو مجھے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملا۔ میں تیسرے دن بھی وہیں ٹھہر گیا۔ تیسرے دن شام کو وہی آدمی 1 روٹی لے کر آیا اور میں نے وہ روٹی کھا لی تو اس رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مرتبہ زیارت ہوئی، 1 مرتبہ دیدار ملا۔ تو مولانا فرماتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ نہ تو جگہ کی برکت نہ بستی کی برکت، یہ تو اس کی روٹیوں کی برکت ہے۔ 3 کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا، 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، 1 کھائی تو 1 مرتبہ، یہ تو اس کی روٹی کی کرامت ہے۔ تو وہی آدمی جو روٹی لانے والا تھا وہ کہنے لگا مولانا کل آپ تشریف لے جائیں، یہاں نہ ٹھہرنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی، مجھے تو ایسی دولت مل رہی ہے میں یہیں پڑا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ والے آپ کو پتہ نہیں، پرسوں میں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا لایا تھا کہ 3 روٹیاں بنی، اتنا ہی آٹا بنا تھا، 3 روٹیاں بنی، میں اپنے نام کی روٹی اٹھا کے چل دیا۔ میری بیوی نے پوچھا کہاں؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے۔ وہ کہنے لگی میں بھی فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی روٹی بھی اس مسافر کے لیے لے جا۔ کہتا ہے میں نے دونوں اٹھا لی، تیسری روٹی ایک بچہ ہمارا اس کے لیے چھوڑ دی۔ وہ بچہ کہنے لگا اچھا ماں باپ جنت میں جائیں، بیٹا کدھر رہے گا، میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ میں نے 3 روٹیاں لا دی اور اگلے دن جو میں نے مزدوری کی اس کی 3 روٹیاں بنی، بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کو دے آیا۔ ہم نے میاں بیوی نے چوتھے دن بھی فاقہ کر لیا اور آج بیوی کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی، آج صرف اپنی لایا ہوں۔ مولانا اس لیے عرض کر دیا کبھی کل میرا پیر نہ پھسل جائے، ایسا نہ ہو میرا قدم ڈگمگا جائے، ایسا نہ ہو بھوک کا مارا میں کچھ اور کر بیٹھوں، اس لیے عرض کر دیا کل آپ تشریف لے جائیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کسی زمانے میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدی آئے تھے کافر،
اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن، مگر صحابہ کرام کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں. حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی جو ایک مہمان کو لے گیا، حضور کے مہمان کو، تھے جنگی قیدی. علماء کرام نے لکھا صحابی کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا، اس کافر کو تو کھانا دے دیا، آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے. دوسرا دن آیا، پھر ایسا ہی کیا. اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا، خود درخت کے پتے چبا لیے. تیسرا دن آیا، وہ جنگی کافر کہنے لگا، قیدی کہنے لگا آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا. میں پہلے مسلمان بنتا ہوں، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں، تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے، اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کملی والے نے کہ خود پتے چباتے ہو، دشمن کو کھانا کھلاتے ہو، خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا، نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا، اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتے. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے، دانا غلہ لے آ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی. سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا. اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے، تو رو رہا تھا. ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے، قصہ موجود ہے. آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی. آج توریت کی بات سچی ہو گئی، چادر آئی رکھی ہے، میں وہ یہودی ہوں. اور غلہ تول کر دے دیا. سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی میری ساتھ ساتھ چل دیا. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، اور جب ہم نے غلہ دے دیا، چادر بھی اندر یہودی نے پہنچا دی کہ میں چادر بھی واپس دینے آیا ہوں. اور سلمان کو کہنے لگا اب دیر نہ لگا، دیر نہ کر. کیوں؟ میری توریت نے تصدیق کر دی کہ یہ نبی برحق ہے. اب ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے، میں کفر پہ مر جاؤں. جلدی کر، مجھے سرکار کے دربار میں لے چل، میں مسلمان بنتا ہوں. اور اسی کو جا کے کہنے لگا تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. او کالی کملی والے میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید گولانی. یہودی نے ضد نہیں کی. آج کا مسلمان کہلانے والا ضد کرتا ہے، ضد ضد میں مارا جاتا ہے. ہائے ہم یوں ہیں، یہ یوں ہے. وہ یہودی اچھا نکلا، ذرا سی بات اس کے سامنے آئی فوراً سمجھ گیا، سرکار کے دربار میں جا کر غلامی قبول کر لی. بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں وہ دکھ اٹھائے، وہ پریشانیاں جھیلی. اللہ غنی مکہ مکرمہ میں سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ بیٹھا.
بس کافروں کے لیے مشغلہ بن گیا، تماشا بن گیا، روزانہ مارتے ہیں۔ اندازہ لگا مسلمانوں، ملتان کے رہنے والوں، سارا مکہ مارنے والا ایک ابو جندل مار کھانے والا۔ لڑکے مارتے ہیں، جوان مارتے ہیں، بوڑھے مارتے ہیں، پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں۔ رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، کفار مکہ نے روک دیے۔ حدیبیہ میں مکے سے 6 میل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی فوج ہے، لشکر ہے، سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا توجہ کرنا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ابو جندل کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، چلا نہ جائے، مدینے نہ بھاگ جائے، کھسک نہ جائے، نکل نہ جائے۔ ابو جندل یہ آس لگا کر، یہ آرزو لگا کر مدینے کی طرف چلا جاؤں گا، مسلمان قریب آئے ہوئے ان میں شامل ہو جاؤں گا، میں بھی آزادی سے نماز پڑھوں گا، کالی کملی والے کا دیدار کیا کروں گا، میرے مصیبتوں کے دن ختم ہو جائیں گے، میری تکلیف کے دن ختم ہو جائیں گے، میری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ گرتا پڑتا پہاڑوں کے اوپر سے چڑھتا اترتا بڑی مشکل سے حضور کے دربار میں پہنچا۔ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمانی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ۔ دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی۔ میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے، شہنشاہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا۔ ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے؟ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی، او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو ٹھیک ہے، لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر لانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ، اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر، میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا
ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن۔ میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر، ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو، امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں ہم، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کریں؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے ہی پاؤں دھو کر پی لیتا۔ تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے، اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے۔ نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دونوں جوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان، رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے۔ مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو، یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا بے شرم قوم، شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے۔ یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں، چکلے چل رہے ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے۔ کون روکے؟ کس لیے روکے؟ سبحان اللہ۔ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی۔ بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے، بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماں جایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کی پتی پیدا کرنے
والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں